صحبت اللہ والوں کی۔ بزرگوں اور دوستوں، کئی ہفتے سے حضرات خلفاء راشدین کا بیان چل رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد آپ کے 4 خلیفہ ہوئے۔ اس کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ ان 4 خلفاء کے زمانے کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے بعد سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ۔ یہ 4 خلفاء راشدین کہلاتے ہیں۔ ان کا نام نامی، اسم گرامی جمعہ کے خطبے میں بھی لیا جاتا ہے، اور یہ مسنون ہے۔ جمعہ کے خطبے میں ان حضرات کا تذکرہ کرنا مسنون ہے، اور صحابہ اکرام سے ثابت ہے، تابعین سے بھی ثابت ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے تاکہ امت کے ذہن میں ان کا نام زندہ رہے، خطبہ میں لوگ سنیں ان کے نام کو، تو ان کی یاد، ان کا ذکر، ان کی خدمات، ان کے کارنامے یہ عام مسلمانوں کے ذہنوں میں رہیں۔ اب بعد میں اس میں کچھ اور اضافے بھی کیے گئے ہیں، جیسا کہ حضرات اہل بیت کا ذکر، سیدنا امام حسن، امام حسین کا ذکر، حضرت عباس، حضرت حمزہ، ان کا ذکر، اور بھی چند اصحاب کا ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا خواہ انکار کیا جائے، بلکہ قوم کے حق میں، مسلمانوں کے حق میں یہ بہت زیادہ مفید ہے، اپنے اکابر کو یاد رکھنا۔ اب جن لوگوں کا نام آپ نے ابھی سنا، تو یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، اللہ کے رسول کی جگہ لینے والا کوئی معمولی آدمی ہوگا؟ ان کے مصلی پہ کھڑا ہونے والا، آپ اس کی عظمت اور اس کی فضیلت کو پہچانتے ہیں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کھڑا ہوا ہو،
تو اس کا درجہ اور اس کا مرتبہ تو اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بھئی خود سے نہیں کھڑے ہوئے، اپنی مرضی سے نہیں کھڑے ہوئے، بلکہ جن کی جگہ تھی، جن کا مصلی تھا، انہوں نے کھڑا کیا ان کو. مروا بأبا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ میری جگہ پر کھڑے ہوں اور لوگوں کو نماز پڑھائیں. تو یہ بہت ہی غیر معمولی لوگ ہیں جن کا ذکر جمعہ کے خطبے میں کیا جاتا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں دنیا کے دانشوران، پڑھے لکھے لوگ، ان کا یہ فیصلہ ہے کہ ان کے جیسا کوئی بادشاہ، کوئی فرما روا پیدا ہی نہیں ہوا آج تک. یہ لیٹسٹ ہے، یہ پرانی بات نہیں ہے. ابھی کے لوگوں کا یہ سوچنا ہے، خیال ہے، اور ان کی معلومات میں یہ چیز ہے کہ ان کے جیسا کوئی بھی حکمراں، کوئی بھی فرما روا، کوئی بھی حکومت والا آج تک پیدا نہیں ہوا. اور یہ صحیح ہے، ان کا تجزیہ یہ بالکل صحیح ہے. آپ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو اگر اٹھا کے دیکھیں گے اور کیا کیا کارنامے آپ نے انجام دیے ہیں، اگر وہ آپ معلوم کریں گے تو آپ بھی یہی کہیں گے کہ واقعی ان کے جیسا کوئی حکمراں نہیں گزرا آج تک. ابھی کی جو موجودہ حکومتیں ہیں، جو سرکاریں چل رہی ہیں، جو بادشاہتیں چل رہی ہیں، ان سب میں آپ دیکھیں گے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اصلاح شدہ باتیں موجود ہیں. جیسے فوج کا تصور، کسی کے یہاں کوئی فوج ووج نہیں تھا. کوئی حملہ ہوتا تھا، کوئی ضرورت پڑتی تھی، ایک بارگی لوگ نکل پڑتے تھے، مقابلہ کرتے تھے. جو اس میں سے بچا بچا، جو مرا مرا. کوئی باقاعدہ یونٹ نہیں تھی فوج کی کہ یہ لڑے گا، یہ نہیں لڑے گا. یہ فوجی نظام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بنایا ہوا ہے. آج بھی جو کرنل، جرنل، بریگیڈیئر اور جتنے بھی ان میں عہدے ہیں، وہ سب حضرت عمر فاروق کے بنائے ہوئے نقشے پر ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کا ایسا نظام بنایا. ان کی رہائش، جب فوج میں ہیں تو رہیں گے کہاں؟ سب کی رہائش کا بندوبست، بیرک بنوایا. بیرک بنوایا اور ان بیرکوں میں فوجیوں کو رکھا. فوجی چھاونیاں بنائی. بصرہ، کوفہ اور بھی کئی ایک شہر نئے نئے حضرت عمر نے بسائے اور وہاں فوجیوں کی بحالی کی. ہر مہینے 30,000 فوجی بحال کیے جاتے تھے. لوگ جانتے نہیں ہیں. اپنے خلفاء کے بارے میں
اپنے بزرگوں کے بارے میں لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، لوگ معلومات نہیں رکھتے، اس لیے سامنے والے سے دھوس جاتے ہیں۔ اگر کوئی اسلام کے خلاف بولنے لگتا ہے تو ڈر جاتے ہیں، جواب دینے میں شرما جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے پیچھے ہٹنے والی، پیچھے ہٹنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ آج بھی آپ دنیا کا مقابلہ حضرت عمر فاروق کے بنائے ہوئے پروگرام سے کر کے دیکھیے، اس کے خلاف 1 انچ بھی نہیں۔ ارے یہ پولیس جو ہے، پولیس کا محکمہ اس زمانے میں نہیں تھا، پولیس کا محکمہ حضرت عمر نے قائم کیا۔ ان کی تنخواہ، ان کی بیرک، ان کی رہائش، ان کی ڈیوٹی، ہر فوجی کو 6 مہینے کے بعد اپنے گھر جانا پڑتا تھا، یہ قانون بنا ہوا تھا۔ 6 مہینے سے زیادہ کوئی فوجی اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر باہر نہیں رہ سکتا ہے۔ آپ نے عورتوں سے پوچھا تھا، اما حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کی بیوی تھی، عمر کی بیٹی تھی، عمر رسول اللہ کے سسر بھی تھے اور علی داماد تھے اور عمر سسر تھے۔ عمر کی بیٹی نبی کے نکاح میں تھی، ابو بکر کی بیٹی نبی کے نکاح میں تھی، ابو بکر بھی سسر تھے آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے۔ تو ان حضرات کا جو مرتبہ ہے اور ان کی جو عظمت اور فضیلت ہے، مسلمان آج بھی اس سے بالکل محروم ہے، کوئی نہیں جانتا، بس خالی عمر عمر عمر، ابو بکر تو ابو بکر، اور وہ بھی اگر کوئی بہکا دے کہ ارے بھائی ابو بکر نے تو خلافت کو غصب کر لیا تھا، وہ حق تو علی کا تھا اور انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ ان کے دشمنان جتنے ہیں وہ ہر سال اپنے اپنے کھوبڑ سے نکلتے رہتے ہیں میڈک کی طرح، جیسے برسات میں میڈک نکل کے ٹرٹرانے لگتا ہے، اسی طرح سے محرم میں بھی بہت سارے میڈک نکل کر ٹرٹرانے لگتے ہیں، ابو بکر کے بارے میں، عمر کے بارے میں، عثمان کے بارے میں، خلافت کے بارے میں، اور مہینہ بھر ٹرٹرانے کے بعد یہ پھر اپنے بلوں میں داخل ہو جاتے، اس کے بعد پھر سال بھر تک ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا، سنیوں میں گھل مل جاتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا کام کاج کاروبار سب میں لگے رہتے ہیں۔ الگ ہوتے ہیں محرم میں، کپڑے سے الگ ہو جاتے ہیں، لباس بدل دیتے ہیں، بہت سی نشانیاں ان کی، جوتا اتار دیتے ہیں، چپل اتار دیتے ہیں، حالانکہ جوتا چپل اتارنے کا غم سے کوئی تعلق تو ہے نہیں۔ آپ کو بہت غم ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ چپل نہیں پہنیں گے آپ، اور پاؤں میں اگر کانٹا چبھ گیا، پریک گڑ گیا، شیشہ گڑ گیا تو کیا ہوگا؟ بھائی جوتا چپل تو جسم کی حفاظت کے لیے ہے، فیشن کے لیے تو ہے نہیں، مگر اس کو بھی اتار دیتے ہیں غم کے نام پر۔ تو یہ پہچانے جاتے ہیں محرم میں، اور یہ سب خلافت راشدہ کے دشمن ہیں، خلافت راشدہ کے دشمن، تینوں خلفاء کے دشمن،
ان پر لعنت بھیجنے والے، ان پر تبرہ کرنے والے، ان کو گالیاں دینے والے، ان کو نعوذ باللہ کافر مشرک جہنمی کہنے والے، یہ سارے لوگ ہیں لمبا لمبا چوغا پہن کر اور پگڑی باندھ باندھ کر. ان کا کارنامہ یہی ہے سال بھر چپ چاپ بیٹھے رہو اور محرم میں ہو تو بلوں سے نکلو، تب بل سے نکلتے ہیں اور اس کے بعد ڈسنا اور ڈنک مارنا شروع کرتے ہیں. مگر اس سے کچھ ہوتا ہواتا ہے نہیں، بیکار کام یہ لوگ کر رہے ہیں. اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا، خلفاء کو نقصان نہیں پہنچ رہا. ان کے بارے میں جو معلومات ہے، جو لوگ پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ان کو یہ علم ہے کہ کچھ لوگ ان کے پیچھے اس زمانے سے پڑے ہوئے ہیں، ان کی خلافت کو نہیں مانتے، ان کی جانشینی کو تسلیم نہیں کرتے، اور ان کے جو واقعات ہیں اس کو بھی یہ نکارتے ہیں. تو چونکہ لوگوں کو پتہ ہے، اس لیے اکثر بیشتر لوگ ان کے بہکاوے میں نہیں آتے. ہاں، وہ نوجوان جس کو معلومات کرنے کا شوق ہے اور ابھی تک اس کی نظر سے کتابیں نہیں گزری ہیں، انہوں نے ان کو پڑھا نہیں ہے، ان کی زندگی سے کچھ حاصل نہیں کیا ہے، ایسے لوگوں کے بہکنے کا خطرہ ہے، بھاگ جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اگر ان کو سمجھایا جائے اور صحیح سے بتایا جائے تو وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، ان کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے کہ ہاں یہ صحیح تھا اور یہ غلط تھا. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ اسلام بعد میں لائے، حضرت ابو بکر کے 6 سال کے بعد یہ اسلام لائے، اور ان کا مشغلہ اور مشرب دوسرا تھا. شراب و کباب میں لگے رہتے تھے، اور ایک ٹولی تھی مکے میں بدمعاشوں کی کہا جائے گا، اس ٹولی میں تھے یہ اس زمانے کی بات ہے. مگر اللہ نے ان کو ہدایت دی اور اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا کی، اور وہ دعا عمر کے حق میں قبول ہوئی. عمر کے حق میں قبول ہوئی. اللہ نے ان کو ہدایت دی، اللہ نے ان کو اسلام میں داخل کیا، اور اس کے بعد سے ان کے جو جواہر تھے اسلام لانے کے بعد چمکے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے ہی میں اسلام کے ایک بہت بڑے ہیرو کے مطابق سمجھے جاتے تھے. لوگ ان سے آ کے مشورہ لیتے تھے، مسئلہ پوچھتے تھے. دیکھو کہاں تو ایک وہ زندگی تھی پینے پلانے والی، کھانے کھلانے والی، لڑنے بھیڑنے والی، اور کہاں تبدیلی جب آئی، جب انقلاب آیا تو اس طرح سے آیا. کم سے کم 23 مقامات پر جو عمر نے کہا وہی اللہ نے کہا، اس کو موافقات عمر کہتے ہیں. جو عمر کی رائے تھی، جنگ بدر کے قیدی جو لوگ پکڑے گئے جنگ بدر میں قید ہو کے آئے، ان کے بارے میں رسول اللہ نے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کو کیا کیا جائے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یہ سب
اپنے ہی لوگ ہیں، قریبی لوگ ہیں، ان سے رشتہ داریاں ہیں، تو ان کو ایسا کیا جائے کہ فدیہ لے کر معاف کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ مگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ بات آئی تو حضرت عمر کی رائے تھی کہ نہیں، ان میں سے ہر ایک کی گردن اڑا دیجیے، ہر ایک کو قتل کر دیجیے، اور جس کا جو رشتہ دار ہے اس کے حوالے کیجیے کہ تم اس کو مارو۔ صحابہ میں یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس کو لوگ نہیں کر سکتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے یہ بھی ذرا دیر سے اسلام لائے تھے، جنگ بدر میں یہ بھی کافروں کی طرف سے آئے تھے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر ختم ہونے کے بعد ابا سے بات چیت ہونے لگی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہا کہ ابا جان، جنگ میں تو کئی مرتبہ آپ میرے نشانے پہ آئے، مگر میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ کئی دفعہ آپ آئے مگر آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ عبد الرحمن، تو میرے نشانے پہ نہیں آیا، اگر تو ایک مرتبہ بھی آ جاتا تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں تجھ کو نہیں چھوڑتا، میں تیری گردن مار دیتا ہوں۔ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو نے مجھ کو باپ سمجھ کے چھوڑا نا، مگر میں تجھ کو بیٹا سمجھ کے نہیں چھوڑتا۔ دیکھو ایمان کا فرق، ایمان کا فرق دیکھو۔ تو حضرت عمر نے یہ رائے دی کہ جس کا جو رشتہ دار ہے وہ سب اپنے اپنے رشتہ دار کی گردن مارے، اور یہ لوگ چونکہ رسول اللہ کے مقابلے میں آئے ہیں، ان کا ارادہ رسول کو ختم کرنے کا تھا، ان کا ارادہ دین کو مٹا دینے کا تھا، ان کا اسلام کو فنا کر دینے کا تھا، اس لیے یہ لوگ بخشے جانے کے قابل نہیں ہیں، سبوں کی گردن مار دو۔ یہ رائے کس کی تھی؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی۔ بعض لوگ ان چیزوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ بہت سخت مزاج کے تھے۔ حضرت عمر بہت سخت مزاج کے تھے، نہیں، سخت مزاج کے نہیں تھے، ان کے ایسا نرم تو کوئی تھا ہی نہیں، مگر دین کے معاملے میں، اللہ رسول کے معاملے میں ان کے جیسا سخت کوئی نہیں تھا۔ یہ بالکل صحیح ہے۔ میں جو آیت پڑھتا ہوں اس میں دوسرا نام انہی کا ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ اشداء علی الکفار، وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں اور وہ لوگ جو کافروں پر نہایت سخت ہیں۔ کافر ان کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، مقابلہ کر نہیں سکتے، صرف مکے ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں، پوری دنیا میں۔ ایران کو فنا کون کر سکتا تھا؟ روما اور مصر کو دنیا سے کون مٹا سکتا تھا؟ کس چرواہے میں یہ ہمت تھی؟ کس بدو میں یہ ہمت تھی؟ کس اونٹ چرانے والے کا یہ کلیجہ تھا
کہ ہزاروں ہزار سال سے چلی آ رہی شہنشاہی کو وہ مٹا دے؟ کس کے اندر یہ جرأت تھی؟ یہ جرأت، یہ طاقت، یہ شجاعت سیدنا ابو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ کارنامہ انجام دیا. مصر کو، ایران کو، شام کو، ان سبوں کو زیر کرنے والے اور مملکت اسلامیہ میں شامل کرنے والے، یہاں تک کہ آخر میں بیت المقدس کو فتح کرنے والے، یہی حضرت عمر تو ہیں. اور چال ڈھال کیسی تھی؟ جس وقت بیت المقدس میں داخل ہوئے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اونٹ کی لگام پکڑ کے چل رہے تھے، اور آپ کا جو غلام تھا یسار، اس کی باری تھی بیٹھنے کی. ایک اونٹ پر 2 آدمی چل رہے تھے، باری باری بیٹھتے تھے، پہلے ایک پھر اس کے بعد دوسرے. تو جس وقت بیت المقدس میں داخل ہوئے ہیں تو غلام بیٹھا ہوا تھا، غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا یسار، اور اس کی نکیل پکڑ کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھینچ کے لے جا رہے. لوگ یہ سمجھ کر کہ امیر المومنین یہی ہیں، یسار کو سلام کر رہے تھے. ان کو نہیں سمجھا کہ یہ امیر المومنین ہیں جو اونٹ کا لگام پکڑ کے لے جا رہے ہیں، کیونکہ کپڑا بھی نہیں تھا ویسا. ایک ایک کپڑے میں، ایک ایک چادر میں نہ جانے کتنے پیوند ہوتے تھے. کیا شان تھی سیدنا عمر فاروق. میں تو ان کی شان پڑھ کر بڑا متاثر ہوا. حالانکہ میں کھاتے پیتے گھرانے کا ہوں، اور اس وقت بھی تھا الحمدللہ. ہمارے یہاں پہننے، اوڑھنے، کھانے پینے، سونے بیٹھنے کی کوئی پریشانی کبھی نہیں ہوئی، اللہ کی مہربانی. مگر جس زمانے میں میں نے کتابیں پڑھنی شروع کی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح عمری الفاروق میرے پاس آئی، جو میں نے سہارنپور میں اپنے پڑھنے کے زمانے میں خریدی تھی، اس کو پڑھنے کے بعد مجھ پر اتنا اثر ہوا کہ میں بھی پیوند لگا کے کپڑا پہننے لگا. ہماری اماں کہتی تھی کہ بیٹا اس کو اتار دو نا، کیوں پیوند لگا رہے ہو؟ نہیں اماں، یہاں پر پیوند لگا دی. 2-3 پیوند میرے کرتے میں ہوتی تھی اس زمانے میں. میں باخدا ممبر رسول پہ بیٹھ کے بول رہا ہوں، اللہ کے دربار میں بول رہا ہوں کہ مجھے یہ شوق پیدا ہوا کہ ارے جب عمر کی کوئی ان کی جیسی کوئی حیثیت شخصیت نہیں تھی دنیا میں، تو کس کھیت کا مولی ہے کہ تو پیوند نہیں لگائے گا. میں نے اپنے اس وقت ذہن تازہ تھا، آپ اس کو لڑکپن کی بات کہہ سکتے ہیں، لڑکپن کا یہ خیال ہوگا. مگر مجھے اس بات پہ غیرت آئی کہ عمر جیسا فرما روا، عمر جیسا بادشاہ، عمر جیسا خلیفہ، عمر جیسا حکمراں جب پیوند لگا کے کپڑا پہن سکتا ہے تو کون کھیت کا مولی ہے. میں نے اپنے دل کو یہ سمجھا ہے، اور میں نے ان کی سنت ادا کرنے کی طور پر میں نے بھی پیوند لگایا. ہماری اماں، ہماری پھپھی ہنستی تھی دیکھ کر، ارے پیوند لگوا رہا ہے، ارے ابھی تو چلے گا. پیوند لگا کے میں نے بھی کپڑا پہنا تاکہ وہ سنت ادا ہو جائے. پڑھنے کا مطلب کیا ہوا؟ پڑھ کے کتاب کو رکھ دیا الماری میں، زندگی میں کچھ نہیں آیا. کتاب کا کوئی اثر زندگی پہ نہیں پڑا، وہ بیکار ہو گیا وہ پڑھنا.
مگر اگر پڑھا اور زندگی میں بھی وہ چیزیں آئی تو سمجھ لو کہ پڑھنا تمہارا اکارت نہیں گیا، اکارت نہیں گیا۔ قسم خدا کی میں کھا کے کہتا ہوں کہ میری اپنی زندگی میں بڑا انقلاب آیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھ کر، اور آپ کی سیرت کو اور آپ کی زندگی کے حالات و واقعات کو پڑھنے کے بعد میرے اندر جو تبدیلی آئی وہ میں تبدیلی آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں۔ اور یہی سوچ کر کہ جب ان کے جیسا شخص الحمدللہ بہت ساری چیزوں کو ہم نے اپنایا، بہت ساری چیزوں کی عمر کی سنت کو اپنایا ہم نے، لوگوں کے گھروں میں جانا، بوڑھے اور ضعیف عورتوں کا کام کر دینا، ان کے گھر کا سودا سلف لا دینا، الحمدللہ میں نے یہ بھی کیا۔ چند غریب عورتیں میرے محلے میں رہتی تھیں اور ان کا کوئی کرنے والا نہیں تھا، الحمدللہ میں نے بھی یہ سنت ادا کی، ان کے گھر میں جھاڑو دینا، ان کا پانی بھر دینا۔ میرے ایک چچا رہتے تھے بہت غریب رشتے کے چچا تھے، ہماری مسجد کے اوپر والے کمرے میں رہتے تھے، کوئی نہیں تھا ان کا، کلکتہ میں اکیلے رہتے تھے، سب بال بچے گھر میں تھے، یہاں اکیلے۔ تو میں 2 بالٹی پانی مسجد سے بھر کر اور سیڑھی پہ چڑھ کر میں ان کے کمرے میں پہنچاتا تھا، حالانکہ بہت ناراض ہوتے تھے، کہتے تھے بابو، مجھ کو بابو کہتے تھے، تم یہ کام کیوں کرتے ہو؟ ارے اور بہت سارے لڑکے تھے، دوسرے لوگ ہیں، ان کو بول دیتے، وہ لا دیتے، وہ ہم کو پہنچا دیتے، تم کیوں کر رہے ہو یہ؟ ہم کا نہیں، ہم کو شوق ہے کہ ہم آپ کی خدمت کریں، آپ کا پانی بھر دیا کریں، آپ کا جھاڑو دے دیا کریں۔ یہ کیا تھا؟ یہ اسی زمانے کی بات تھی جس زمانے میں نے الفاروق کو پڑھا تھا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے احوال جب میں پڑھتا چلا گیا، وہ ساری چیزیں میرے دل پہ اثر کرتی چلی گئی۔ تو جن لوگوں کا یہ فیصلہ ہے کہ عمر جیسا حکمراں کوئی گزرا نہیں دنیا میں، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، ان کے جیسا کوئی فرما روا، کوئی حکمراں، کوئی بادشاہ، کوئی وزیر ان کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ ارے جب مہاتما گاندھی کو کہنا پڑا سوراج ملنے کے بعد کہ عمر اور ابو بکر جیسے لوگوں کو لیا جائے اور ان کی سنت اور ان کے جو طریقے ہیں اس پر عمل کیا جائے، تب یہ ہندوستان بچے گا۔ یہ 1923 کی بات ہے۔ مہاتما گاندھی نے اپنی رائے میں یہ بات رکھی کہ یہاں حکومت عمر اور ابو بکر کے طریقے میں ہونی چاہیے، ان کے فیصلے نافذ کیے جائیں۔ مہاتما گاندھی کیا جاہل آدمی تھے؟ مہاتما گاندھی کو معلوم نہیں تھا کہ عمر مسلمان تھے؟ مہاتما گاندھی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ابو بکر مسلمان تھے؟ مگر انہوں نے ان دونوں کی مثال پیش کی کہ ان کے طرز حکومت پر ہندوستان کی حکومت کی باغ ڈور ڈالی جائے۔ مگر خیر وہ تو ہوا نہیں، لوگوں نے وہ کیا نہیں، لوگوں نے اس کو مانا نہیں۔ کیسے مانتے؟ بے ایمان لوگ کیسے مانتے؟ ان کے دل میں تو بے ایمانی تھی، وہ ایماندار تھوڑی تھے۔
ایماندار لوگ نہیں تھے وہ. سب کے دل میں بغض تھا مسلمانوں کے خلاف. آج دیکھ نہیں رہے ہو ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے؟ اتنی شریف قوم، اتنی باعزت قوم، اتنی نامور قوم کہ جس نے اپنا جھنڈا پوری دنیا میں بلند کر رکھا، اپنی شرافت کا، اپنے علم کا، اپنے اخلاق کا، اپنے برتاؤ کا. جس قوم نے پوری دنیا میں اپنا جھنڈا بلند کیا، آج اس قوم کو کس طرح ہندوستان میں ذلیل کیا جا رہا ہے. یہ چند کھڑمتنے، یہ گوبر کھانے والے، چاٹنے والے، یہ موت پینے والے ایک شریف اور باعزت قوم کو رسوا کرنے کے چکر میں لگے ہوئے. اللہ ان کو رسوا کرے گا، خدا ان کو رسوا کرے گا، خدا ان کو برباد کرے گا. بہت جلد یہ مٹنے والے ہیں. دیکھو ظلم بہت زیادہ دن تک نہیں چلتا دنیا میں. خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا. آج اس قوم کو ذلیل کیا جا رہا ہے. کر لو جتنی طاقت تمہارے اندر ہے، کر لو. اگر اس سے تمہارا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو کلیجہ ٹھنڈا کر لو، مگر پھر بھی ٹھنڈا نہیں ہوگا. اسلام کی حقانیت، اسلام کی بڑائی، اسلام کی بزرگی، اسلام کی سچائی، اسلام کی عظمت قائم رہے گی. اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا. لاکھ کوشش کر لے، لاکھ ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، وہ اس میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قوانین دیے دنیا کو، جو ترتیب دیے دنیا کو، جو اخلاق اور کردار کا سبق دیا ہے دنیا کو، وہ آج بھی باقی اور قائم ہے الحمدللہ. اب یہ الگ بات ہے کہ مسلمان اس پر عمل نہ کریں. ابھی سوڈان میں کیا ہو رہا ہے؟ سوڈان میں مسلمان کو مسلمان مار رہا، بے دریغ قتل عام ہو رہا. وہاں کس کے ہاتھوں؟ مسلمان کا قتل مسلمانوں کے ہاتھوں ہو رہا ہے. یہ سب دین سے ہٹنے اور دنیا جب دل میں بس جائے اس وقت یہی ہوتا ہے. سونے کی تلاش ہے سوڈان میں. سوڈان والے سونا نکالتے ہیں زمین سے، اور اس سونے کی ضرورت یو ایس اے کو ہے، دبئی کو ہے، دبئی کے شیخ کو ہے، اور آس پاس کے جتنے ہیں سب کو ان سونوں کی ضرورت ہے، سونوں کے کھان کی ضرورت ہے. اس کے لیے بیچارے ان غریب مزدوروں کو مارا جا رہا ہے جو سونے کے کان میں کام کرتے. دیکھا دنیا کی لالچ کس کو کہتے ہیں؟ دین کو پیچھے ہٹا دیا، سونا کو سامنے کر دیا. اور اس سونے کی خاطر ہزاروں ہزار غریبوں، مظلوموں، بھوکوں، پیاسوں، نہتوں، کمزوروں پر آج وہاں ظلم ہو رہا ہے. تو فلسطین والوں کو کیا کہیں گے؟ یہودیوں کو کیا کہیں گے ہم؟ جو ظلم یہودیوں نے فلسطین میں کیا وہی ظلم آج مسلمان سوڈان میں کر رہا ہے. وہاں بھی مارا جا رہا غریبوں کو، اور یہ رسول اللہ کی پیشین گوئی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قومیں تمہیں دعوت دیں گی، قومیں دعوت دیں گی، آؤ دسترخوان بچھا ہوا ہے، آؤ بیٹھو، تم بھی شریک ہو جاؤ. قومیں تمہیں اپنی طرف بلائیں گی، اور بلانے کے بعد وہ تم پر اس طرح سے جھپٹیں گی کہ جیسے بھوکے کتے جھپٹتے ہیں. آج وہی حال ہمارا ہو رہا ہے.
کاش کہ ہم لوگ اپنے بڑوں کی تاریخوں کو پڑھتے، ان کے احوال کو دریافت کرتے، ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے تو تھوڑی بہت تو ہمارے اندر دینداری آتی۔ میں کلکتیا آدمی، ابے تبے کر کے بات کرنے والا، تے کہاں جا رہا بے؟ یہ میری زبان تھی، یہ میری زبان تھی، ہم اسی ماحول میں پلے ہیں، کلکتیا ماحول میں ہم پلے ہیں۔ مگر جب ہم یو پی گئے اور وہاں کے مدارس میں داخلہ لیا، تو وہاں کے علماء کی صحبت میں بیٹھے، حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی کے خلیفہ، حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، ان تمام خلفاء کے پاس مجھے بیٹھنے، رہنے، پڑھنے، سننے کا موقع ملا اور اللہ نے میری زندگی کی کایا پلٹ دی، میری زندگی میں انقلاب آ گیا، انقلاب آ گیا۔ اگرچہ میں کچھ کر نہیں سکا، بے عمل آدمی ہوں، اس لیے مجھ سے کوئی فائدہ کسی کو نہیں مل سکا، البتہ کلکتہ کے مسلمانوں کی خدمت میں نے 35 سال سے کی ہے، الحمدللہ کر رہا ہوں، عید کی نماز پڑھا رہا ہوں، اور اس میں جو اپنے دل کی بات ہے، جو دین کی چیزیں ہیں، مسلمانوں کے حق کی چیزیں ہیں، مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں ہیں، جو اس طرح کی باتیں، میں اس کی کاٹ کرتا رہتا ہوں وہاں سے۔ یہ فیض مجھے وہاں سے ملا۔ تو اگر آج ہم اپنے بزرگوں کو پڑھیں، ان کے واقعات اور ان کے حالات کو معلومات کریں، انشاءاللہ تعالی ہماری زندگیوں میں بھی انقلاب آئے گا۔ یہ دل تو بڑا سادہ ہوتا ہے میاں، یہ تو ایک تختی ہے، جو چاہے اس پر لکھ دو، جو چاہے اس پر لکھ دو، صاف ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے، اس کے بعد جو چاہو اس پر لکھ دو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی کہ ان سب کی گردن مار دی جائے بجائے تاوان وصول کرنے کے اور بجائے فدیہ لینے کے، قرآن وہی نازل ہوا، اللہ نے فرمایا کہ تم نے غلط کیا فدیہ لے کر، وہی رائے ٹھیک تھی جو عمر کی تھی۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب علیم۔ 11ویں سپارے میں اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ یہ جو مال تم نے لیا ہے، یہ جو فدیہ لے کے تم نے لوگوں کو چھوڑا ہے، لولا کتاب من اللہ، اگر اللہ کی کتاب میں اگر یہ پہلے سے نہیں لکھا ہوتا، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم، تو جو کام تم نے کیا فدیہ لے کر جس طرح سے ان کو چھوڑا، تو ہم تمہیں سخت ترین عذاب دیتے، فیما اخذتم فیہ عذاب علیم۔ جو رائے عمر کی تھی کہ فدیہ نہ لیا جائے، وہی رائے اللہ کی ہوئی کہ تم نے کیوں فدیہ لیا۔ یہ ایسی ایک دو جگہ نہیں ہے، 22 مقامات پر جو عمر کی رائے ہوئی وہی اللہ کی رائے ہوئی، اس کو موافقات عمر کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا